ماہر تعلیم کے طور پر ہم نے ان کو لیا ہے آج، اور انہوں نے کوئی تعلیم کے اوپر ایسے الگ سے کوئی تصنیف ان کی نہیں ہے، لیکن جو ان کا عمرانی نظریہ ہے اس کے اندر انہوں نے چونکہ تعلیم کو ڈسکس کیا، وہیں سے چیزیں جو ہے وہ کچھ نکال کر آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے مقاصد تعلیم، یعنی ان کی جو فلاسفی آف ایجوکیشن ہے یا ان کا جو نظریہ تعلیم ہے، تو وہ اس میں کیا ہے کہ مقصد تعلیم کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم جو ہے وہ ایک طبعی ضرورت ہے انسان کی۔ جیسے سیگمنڈ فرائڈ نے کہا کہ جس طرح نیند ہے، بھوک ہے، اسی طرح جو انسان کی جبلی خواہش ہے نفسانی، وہ اس کا ایک یعنی نیچرل اس کے اندر پائی گئی ایک چیز ہے، وہ بھی ایک بھوک ہے۔ لہذا ابن خلدون نے یہاں پہ جو نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کو کہتا ہے کہ طبعی انسان کی سرشت کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، وہ جانے۔ تو سب سے پہلے وہ کیا ہے کہ وہ اس کا جو مقصد تعلیم ہے پہلا، وہ یہ کہتا ہے کہ اجتماعی سرشت چونکہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گروہوں میں رہوں، وہ اکیلا انسان نہیں رہ سکتا، نہ وہ رہنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل، جب کسی نے شروع میں کہا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مل جل کے رہنے کا عادی ہے، وہ یعنی الگ سے نہیں رہتا۔ لہذا یہ جو تصور ہے، تو ظاہر ہے جب انسان نے یہ سوچا کہ ایک جنگل کی زندگی سے جب وہ اگلا قدم اس نے بڑھایا تو وہ اس کا تھا خاندانی، پھر اس نے وہ ٹیبوز بنائے اور اس کے علاوہ قوانین انہوں نے بنائے، اور پھر اس طرح کے جو ہے سویلائزیشن کا جو یہاں پہ کلچر کا ارتقا ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ معاشرہ جب وجود میں آتا ہے تو معاشرہ کس طرح وجود میں آنا چاہیے، کیسے بنے گا معاشرہ، یہ اس کو تعلیم بتائے گا، یہ اس کو شعور بتائے گا کہ معاشرے کو کیسے بنانا۔ لہذا فرد کا معاشرے کی طرف قدم جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا پہلے نمبر کی مقاصد تعلیم یہ ہے کہ وہ اس چیز کو سیکھے کہ معاشرہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تعلیم اس کے لیے کفالت کرتی ہے اس کی، یعنی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ تقلید اور جمود کی بجائے وہ تخلیق اور اجتہاد کے اوپر مبنی ہونی چاہیے۔ تیسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ اپنے تحفظ کی صلاحیت انسان اگر پیدا کر لے تو وہ تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد حاصل کر لے۔ کہ مثلا دریا قریب ہے، سیلاب آتے ہیں، تو اگر باندھ لے تو یہ تعلیم اس کے لیے مفید ہے۔ اگر کوئی کہیں سے کسی اور آفت کا خطرہ ہے، زلزلے آتے ہیں، تو وہ اس طرح سے مکان بنا لے کہ جیسے جاپان میں ہے کہ زلزلہ جتنی شدت کا مرضی آ جائے، 7-8 کا بھی آ جائے، تو تب بھی مکان یعنی زلزلے آنے سے تو کوئی نہیں مرتا، لیکن مکان گرنے سے لوگ مرتے ہیں۔ تو مکان نہ گرے تو کوئی بھی اس میں کیجویلٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ اس طرح سے کہتا ہے کہ اپنے تحفظ کی ہو اور ہر طرح کا تحفظ لوگ اپنا حاصل کریں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تعلیم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ احترام آدمیت ہو۔ اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتا، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے، بات کرتے ہوئے کن اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے، خواتین کے ساتھ کیسے مخاطب ہوا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر جو مختلف اصول ہیں بیٹھک کے اور بحث کے اور ڈیبیٹ کے، وہ کیا ہیں، تو تب تک وہ تعلیم جو ہے بے فائدہ ہے۔ بقائے انسانی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ آتا ہے، وہ ایک خاص ٹائم سپین کے لیے آتا ہے، اور اگر وہ صرف اپنے ہی لیے زندگی گزارے تو اس کے بعد وہ اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ کوشش کرے، اور وہ تعلیم اس کے لیے تب فائدہ مند ہوگی۔ معاشرے کے قیام کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، یہ پہلے بھی ظاہر میں نے نقطہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تخلیق اور تفکر سے کام لے، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ان کو چلنے دیں کہ بس یہ چونکہ میرا باپ بھی کرتا تھا، میرا دادا بھی کرتا تھا، اور چونکہ ہم اسی طرح سے رہتے تھے، اسی طرح کے مکان ہم بناتے تھے، یہی ہمارا طرز زندگی تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہادی اور پیغمبر آئے ہیں، جو رشی اور جو اوتار آئے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے اس طرح آپ زندگی گزارنی، آپ نے ایسے گزارنی ہے، تب رجسٹریس ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے
عزت نفس اور شجاعت کا جذبہ جو ہے وہ تعلیم اگر پیدا کر رہی ہے تو تب بھی وہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنا دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ اس کے اندر فائدے اگر وہ دے سکتی ہے تو ایسی تعلیم جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ علمی مقام و مرتبہ اگر وہ پا لے تو تب بھی وہ تعلیم جو ہے اس کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ اب طریقہ تعلیم جو ہے اس نے کیا رکھا ہے؟ طریقہ تعلیم میں سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ تعلیم کی درجہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو جو ہے وہ جو چیز 8ویں کلاس میں پڑھانی ہے وہ پہلی جماعت میں پڑھا دیتے ہیں، اور جو بچہ جو ہے وہ میٹرک میں پہنچ جاتا ہے تو اسے بچوں والی باتیں بتائی جاتی ہے کہ ٹریکٹر کے 4 پہیے ہوتے ہیں اور پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو درجہ بندی ہے یہ سلیبس بھی اس طریقے سے ترتیب دے رہے ہیں اور پڑھانے والے بھی جو ہے وہ بھی ماہرین ہو جنہیں پتہ ہو کہ میں کس درجے کے بچے کو سے مخاطب ہوں، کیسے ان کو میں نے پڑھانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ عملی زندگی سے ریلیونٹ ہو، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ میں اب ایک زمانہ تھا کہ وہ MBA لوگ کر رہے تھے، BBA کر رہے تھے جی، سارے بزنس مینجمنٹ سائنسز پڑھ رہے تھے، پھر ایک زمانہ آیا سب نے کہا جی کہ اب جو ہے وہ ہم نے IT پڑھنی ہے، یا کمپیوٹر سائنس کا زمانہ ہے، اب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم حاصل کریں، ہاں آپ نے یہاں پہ انجینئرنگ کے شعبے کھولے ہوئے، پتہ چلے جی پورے ملک میں کوئی ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کی کھپت ہو، تو وہ ایسی تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور رہنے کی ہوتا نہیں۔ گرد و پیش سے مثالیں پیش کریں، ایبزرڈ نہ ہو، کوئی ابسٹریکٹ مثالیں آپ نہ دیں، جو بھی بچے کو آپ سمجھائیں تو وہ آپ کو اس کے تجربے میں ہو چیزیں، یا کم از کم اس کے مشاہدے میں وہ چیزیں آپ لے آئیں جو کہ آپ ان کو مثال دینا چاہتے ہیں۔ علوم و فنون جو ہیں وہ بیک وقت بہت سارے نہ پڑھائیں، بلکہ وہ آپ جب بہت سارے پڑھائیں گے تو بچہ اس کو گڑبڑ کر دے گا، وہ چیزوں کو مکس کر دے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ ایک خاص عمر تک جو ہے وہ لڑکپن میں وہ بہت زیادہ علوم، یعنی اس کا بستہ جو ہے وہ آپ بھاری نہ کریں، تو وہ خالی بستہ ہی اٹھاتا رہے اور کاپیاں گنتا رہے۔ اور آج کل تو میرے خیال میں یہی چل رہا ہے کہ اس میں اتنی ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ بچہ شاید ہی کسی ایک میں مشاق ہو اور اس میں وہ ایکسپرٹیز لے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جب میٹرک یا FSC تک پہنچے تو وہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کرنا کیا اور میں کیا رکھوں اور کیا نہ رکھوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عبارت جو ہے تعلیم کی اس میں ابہام نہ ہو، وہ بڑی سادہ الفاظ میں ہو، دل نشین انداز میں اس کو بیان کیا جائے، سمجھ میں آنے والی ہو، اور اس کے لیے دقیق کتب جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی صحیح تو اس کی پھر شرح بھی کر دی جائے، اس کی تشریح جو ہے کر دی جائے، فٹ نوٹ دے دیے جائیں، اس کے حوالے جو ہے نا وہ وہاں پہ بیان کر دیے جائیں۔ لیکن پھر ایک اور نقطہ وہ بیان کرتا ہے کہ اب یہ بھی نہ ہو کہ وہ اس شرح کو پڑھنے کے لیے ایک اور شرح پڑھنی پڑے اور اس کو پڑھنے کے لیے ایک اور، تو شرح در شرح کی بھی وہ نہیں ہے، کتابیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ دقیق اور مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور نقطہ وہ بیان کرتا ہے کہ آپ جزیات سے گریز کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ علم نحو یا علم صرف پڑھا رہے ہیں تو آپ بس وہی پڑھاتے رہیں۔ بھئی علم صرف اور علم نحو پڑھانے کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ زباندانی میں مہارت حاصل کر لیں اور آپ کو تفہیم اس کی آسان ہو، اس زبان کی جو کہ آپ کی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو آپ اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صرف اور نحو اتنا بچے کو پڑھائیں کہ وہ قرآن ہے یا حدیث ہے یا باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کو سمجھ آ جائیں، تو اتنا کافی ہے۔ ورنہ تو یہ کہ ساری زندگی جو ہے وہ پھر آپ ان کو صرف اور نحو ہی پڑھاتے رہیں گے، اصل مقصد ہے اس کی طرف تو آپ آ بھی نہیں سکیں۔ ایک اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ تسلسل جو ہے وہ مجروح نہ ہو، یعنی اگر آپ ایک سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو اس کو کنٹینیوٹی اس میں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں بریک آ گئی تو بچہ بھول جائے گا کہ میں ہفتہ پہلے کیا پڑھ رہا تھا یا مہینہ پہلے کیا پڑھ رہا تھا، یا آپ 2 سال ایک سبجیکٹ پڑھائیں اور سال وقفہ دے کے پھر آپ اس کو شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہ کریں، بلکہ تسلسل سے جو ہے وہ ایک مضمون کو پڑھایا جائے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے لیے 3 اس نے دور مقرر کیے ہیں بچوں کے لیے۔ 3 دور کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ ذہنی استعداد کے مطابق جو ہے نا اجمالی، یعنی ایک موٹا موٹا جو ہے اس کو آئیڈیا دیا جائے۔ دوسرے دور میں بچوں کو اس کی تفصیل بتائی جائے اور اس کی شرح پڑھائی جائے، اور اس کو فروعی جو اس میں مسائل آ جائیں، جو اس کے اندر اصطلاحیں آ جائیں، جو دقیق نقطے ہوں وہ اس کو پڑھایا جائیں دوسرے مرحلے میں۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں آپ یعنی اس کو اعادہ ہوگی، یعنی اس کے اندر آپ چیزیں جو ہیں اس کو ریپیٹ کروائیں اور چیزیں وہ دہرائی کریں۔